زیادہ اختلاط جو آج کل ہو رہا ہے یہ بہت نقصان دینے والا ہے. جی ہاں، اختلاط اچھا ہے وہ جو رہبری کرے، وہ اختلاط اچھا ہے. جیسے ہماری دعوت میں لوگوں سے اختلاط کرو رہبری کے لیے، کام پر لانے کے لیے، یہ نہیں کہ گپ شپ کے لیے. اس کے لیے نہیں، یہ بہت مضر ہے. یہ موبائلوں کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے بہت مضر ہے، بہت مضر. حضرت علی فرماتے تھے مجالس اللہو تنسی القرآن، لہو کی مجلسیں جو ہوگی وہ قرآن بھلا دے گی. قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اندر مزہ ہی نہیں آئے گا قرآن پڑھنے میں. اس لیے احتیاط سے رہیں. ضرورت کی چیز ہے ضرورت میں استعمال کریں، لیکن باقی اس کا یہ اثر ہے کہ اللہ کے ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. اللہ کھینچ لیتے ہیں، حدیثوں میں کہ اللہ کھینچ لیتے ہیں کہ انہیں کوئی لطف نہیں آئے گا. مریض کو جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں لطف نہیں آتا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ تعالی ہم کو میں چوکن نہ رکھے. اللہ نے استقبال کا زمانہ دکھایا ہے، لوگ خدمت کرتے ہیں. کہ بھائی جماعت ہے، اجتماع ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کی خدمت ہوگی اس کا حساب سخت ہوگا. تمہاری تو لوگوں نے خدمت کی تھی، تم تو فارغ تھے، تم نے کیا کیا؟ لوگ تمہاری خدمت کرتے تھے، لاتے تھے، لے جاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے. ہاں تمہاری خدمت ہوئی ہے، تم کو فارغ کیا ہے انہوں نے، تو تم نے کیا کام کیا؟ جن کی خدمتیں ہوگی ان کا حساب کڑا ہوگا. سمجھ میں آئی نا بات؟ ان کو تو خدمت کا ثواب ملے گا، ان کو خدمت والوں کو خدمت کا ثواب ملے گا. خدمت اتنی بڑی چیز ہے کہ تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے. نفل نمازوں سے، نفل روزوں سے، نفلی عبادتوں سے خدمت افضل ہے، ان کا ثواب زیادہ ہے. خدمت تو معمولی اخلاص سے بھی قبول ہو جائے گی. عبادت میں پورا اخلاص چاہیے، وہ خدمت میں کہ معمولی اخلاص سے کام چل جائے گا. کیونکہ رخ ہی مخلوق کی طرف ہوتا ہے. خدمت میں رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ مخلوق کی طرف. یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، تو رخ مخلوق کی طرف بھی ہوتا ہے. اور عبادت میں رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اس لیے خالی و ذہن بھی ہوں گے تو بھی کام بن جائے گا. جیسے عورت نے کتے کو پانی پلیا، ہو گیا اس کا کام. تو وہ کہاں اخلاص والی تھی بیچاری، وہ تو گنہگار تھی، لیکن اس کا کام ہو گیا. تو خدمت والے تو سرفراز ہیں، کامیاب ہیں. مسئلہ ہمارا ہے. اس لیے بھائی بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈریں، اللہ کے ذکر کے پابند رہیں. ہاں ذکر میں، تلاوت میں، جی ہاں اللہ کی طرف رجوع ہونے میں بہت ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کمی نہیں آنی چاہیے. جاؤ پھر ان کے پاس دعوت لے کر کے. یہ ذکر تو اللہ کا قلعہ ہے. کیا ہے؟ قلعہ. اس میں جو آیا محفوظ ہو گیا. اس لیے ذکر کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں. عبادت میں محنت لگاویں. کیا لگاویں؟ محنت کے ساتھ عبادت کریں. نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. کتنے لمبی زندگی، سارا سال روزہ رکھتے تھے. داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے. عبادتوں کی محنت کے ساتھ دعوت کا کام. ہماری طرح سے نہیں کہ راحت کے ساتھ. مولوی محمد عمر صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ سمجھاتے تھے ہم کو کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں میں تعیش آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تعیش. جی ہاں، عیش. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعیش سے اپنے آپ کو بچانا. نہیں تو مجاہدہ نکل جائے گا، پھر مدد نہیں ہوگی، اصلاح بھی نہیں ہوگی، نفس موٹے ہو جائیں گے. مولانا یوسف فرماتے ہیں کہ راحت کم ہوگی تو کام زیادہ ہوگا. راحت کم ہوگی تو کام زیادہ ہوگا، اور راحت زیادہ ہو گئی تو پھر کام نہیں ہونے کا. راحت ہی تو قربانی، اور کس چیز قربانی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر ہمیں استقامت پیدا کرنی ہے. ایک ایک عمل کو پوری پابندی سے کریں. دعوت کا ہو، عبادت کا ہو، ذکر کا ہو، تلاوت کا ہو، نوافل ہو. ہاں عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے. دعوت تو عبادت کے لیے ہی ہوتی ہے. دعوت کے لیے نہیں ہوتی. جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں. اپنی تنہائیوں کو بھی صحیح کریں. اپنی اجتماعیت کو بھی صحیح بنانا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہو، خیر خواہی ہو. اللہ سے بھی معاملہ صحیح کرنا ہے اور اسے توفیق مانگنی ہے. جب اللہ توفیق دیں گے پھر اسباب پیدا کر دیں گے تو کریں گے انشاءاللہ.